أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. مدخلا کریما نہیں ہے، ندخلکم کہہ دیا اس نے، یہ لکھا اس طرح ہوا ہے، ندخلکم ہی پڑھا جا رہا ہے. مشہور شرط جواب شرط ہے، ندخل ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے اصل عبارت تو یہی ہے، ندخلکم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. یہ سورہ نساء کی 30ویں، 31ویں اور 32ویں آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے، اس امید پر کہ شاید ان تینوں سے متعلق آج درس مکمل ہو سکے. یا نہیں ہے، یہ گرا ہوا نیچے. اچھا کیوں جی، اس کے بغیر بھی ٹھیک تھا. شکریہ. اے لوگو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے اموال آپس میں باطل طریق پر نہ کھایا کرو. الا ان تکون تجارتا، ہاں آپس کی جو تجارت ہے وہ ہو تو اس میں مذائقہ نہیں. باطل کے بعد اگر آپ یہ پڑھیں سوائے اس تجارت کے جو تمہاری رضا سے ہو، تو اس کا مطلب پھر یہ بھی بن سکتا ہے کہ وہ اگر باطل بھی ہو تو اس کی اجازت ہے. یہ مراد نہیں ہے، واضح طور پر یہ مراد نہیں ہے. اس لیے ترجمہ کرتے وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ باطل کے ذریعے ایک دوسرے سے اموال نہ لیا کرو، ایک دوسرے سے اموال کا تبادلہ باطل طریق پر نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو تجارت کا طریق ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس میں بھی تبادلہ ہوتا ہے لیکن اس کو باطل نہیں کہہ سکتے. ان تراض منکم، کہ اس میں فریقین کی رضامندی داخل ہونی چاہیے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو، اپنے نفوس کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بہت رحم کا سلوک فرمانے والا ہے.
اس میں جو حل لغات ہے اس کا پہلا تو باطل کے ساتھ سب سے پہلے تو باطل کا مضمون ہے جو مختلف رشیوں نے بھی اور مفسرین نے بھی بیان فرمایا ہے اور اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ دراصل تو باطل حق کا جو الٹ ہے اس کو باطل کہتے ہیں۔ حق سچ اور باطل جھوٹ، تو ہر وہ چیز جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، جس کا کوئی خدا تعالیٰ کے جاری کردہ نظام سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے طور سے تم لوگ جو چیزیں گھڑ لو اسے باطل کہیں گے۔ تو حق اور باطل کا جو مضمون ہے یہ قرآن کریم میں ہر جگہ کھلا ہوا ہے، اس لیے اول طور پر تو یہی معنی ہے جو یہاں باطل کے معنی میں آیا ہے، یعنی ہر وہ طریقہ کار جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی ہو، اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر تم آپس میں اموال تبدیل کرو گے وہ ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ بطلا یبطل بطلا و بطولا و بطلانا فسدا اور سقط حکمہ و ذهب ضیاع و خسرا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز خراب ہو گئی، اس کا حکم ساقط ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ باطل حکم ساقط کے تعلق میں یہ معنی رکھتا ہے کہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک جائز سودے میں ایک ناجائز شرط آ جائے تو وہ سودا ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کا حکم جائز کی حد سے نکل کر ناجائز میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ شرطیں مثلا جو سودی کاروبار کرتے ہیں اور نام اس کا رکھ دیتے ہیں تجارت، اور تجارت کی جو شرطیں ہیں ان کی بجائے کوئی ایسی شرط یا ایک سے زائد شرطیں ایسی داخل ہو جاتی ہیں جو ان کے کاروبار کو سود بنا دیتی ہیں، تو یہ سودا ہی ناقابل عمل ہے اور شریعت کی روح سے اس سودے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے میں بار بار متنبہ کرتا ہوں جماعت کو کہ نام بدلنے سے آپ کے لیے غلط چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ نام جو مرضی رکھ دو، ویسی ہے جیسے زنا کا نام انہوں نے متع رکھ دیا ہے، تو نام بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو چیز اپنی ذات میں حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ اس لیے سودی کاروبار کسی بہانے سے کیا جائے وہ سودی کاروبار ہی رہے گا۔ اور یہاں سقطہ کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ قضاء میں جائیں تو خدا اس سودے کی توثیق نہیں کرے گی اور کہیں گے جو تم مرضی آپس میں کرتے پھرو، کوئی حق نہیں دلوایا جائے گا نظام جماعت کی طرف سے ایسے سودے میں جس میں سود کی ناجائز شرطیں آ گئی ہوں۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو اس کا آج کل کے روزمرہ کے معاملات سے تعلق ہے۔ پاکستان کی حکومت نے بھی سودی کاروبار کو بینکنگ سے الگ کرنے کے لیے بعض منافع کی ایسی شرطیں رکھ دیں جس کے متعلق کہا یہ سودی روپیہ نہیں، یہ ہم منافع کے طور پر دیتے ہیں، یہ بینک منافع کے طور پر دیتے ہیں، اور وہ شرطیں ساری سودی ہیں۔ اس لیے شرطیں اگر سودی ہوں تو نام جو بھی رکھا جائے وہ باطل ہی رہے گا۔ یہ جو لفظ باطل ہے یا باطل، اس کے اندر ایک ایسا استثنائی معنی بھی ہے جس کے متعلق بعض علماء توجیہ کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں یہ معنی داخل ہو گیا۔ بطل جلیل، ایسا بہادر جس کی مثال نہ ہو اس کو بطل کہتے ہیں۔ غیر معمولی طور پر دلیر اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والا۔ تو اس کے متعلق غالباً امام راضی ہیں جنہوں نے یہ کہا، یا وہ امام راغب، دونوں میں سے کسی ایک نے، امام راغب نے یہ نقطہ پیش کیا ہے کہ اگرچہ بطل کا معنی حرام، ناجائز،
بے حقیقت، بے بنیاد، یہ ساری باتیں ہیں. اس لیے ایک ایسے بہادر کو جو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، اس کو بطل جلیل کیوں کہتے ہیں یا بطل کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دراصل یہ اس کا اپنی جان کے متعلق طرز عمل ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اس نے گویا اپنی جان کو باطل سمجھ لیا، اتنے یقینی طور پر موت کے منہ میں چھلانگ لگائی ہے کہ اس کے نزدیک اس کی جان کی کوئی بھی حقیقت نہیں، وہ تھی ہی نہیں. تو اعلیٰ مقصد کے لیے بعض دفعہ ایک عام طور پر غلط مقصد پر استعمال ہونے والا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس اعلیٰ مقصد میں ایک پہلے سے بڑھ کر شان پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ اس کی قرآن کریم سے مثال ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الانسان یعنی انسان کامل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا انہو ظلوما جہولا، وہ بڑا ظلم کرنے والا ہے اور بڑا ہی جہالت میں بڑا ہوا ہے. اب یہ کتنا خطرناک کمپلیمنٹ ہے، اگر یہ کمپلیمنٹ ہے، یہ تعریف ہے تو اسی لیے بہت سے علماء یہاں کے بے رک جاتے ہیں اور اتنے عظیم شان مضمون کو جو قرآن کریم کے نزول سے تعلق رکھتا ہے، اس آخری امانت سے تعلق رکھتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس مضمون کو ضائع کر دیتے ہیں اور عام انسان مراد لیتے ہیں کہ وہ جو سمجھ خدا تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتا ہے انسان، یہ بڑے بے وقوف ہے. اس طرف سے بھی دیکھو کبھی بھی معنی لغو ہو جائیں گے. اچھی تعریف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی کہ وہ بیچارہ تو خدا کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور اللہ کہتا ہے تم ہو بڑے بے وقوف جو میری آواز پہ لبیک کہہ گئے ہو، یہ بوجھ سے اٹھایا نہیں جائے گا. تو جس طرح بھی چاہیں اس غیر معمولی استعمال سے وہ بچ نہیں سکتے. ظلم اور جہول جس محل پر استعمال ہوا ہے یہ غیر معمولی ہے اور اس کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ ترجمہ ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے. اس سے بطل کے معنوں میں ایک شان پیدا ہو گئی ہے. آپ فرماتے ہیں ظلم سے مراد اپنی جان پر حد سے زیادہ ظلم کرنے والا، وہ شخص جس ایسی امانت کو اٹھاتا ہے جو کوئی نہیں اٹھا سکا، نہ آسمانی نہ زمینی، پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو اٹھا سکیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کو اٹھا لیا. تو جو جتنا بڑا بوجھ اٹھائے گا اتنا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوگا. مگر یہ تعریف کے معنوں میں ہے ظلم، حد ہی کر دی ہے اس نے تو اپنی جان پر خدا کی خاطر ظلم کرنے میں اس کی کوئی مثال دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی. اور جہول جو عربی شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ اس سے عواقب کی کوئی پرواہ نہیں. بہت سے عرب شعراء ان معنوں میں اپنے آپ کو جہول کہہ کے اس پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سامنے نہ آنا، ہم بڑے جہول ہیں. مراد یہ ہے کہ جب ہم لڑ پڑیں گے تو پھر عواقب کی کوئی بھی پرواہ نہیں کریں گے، مزہ مزہ جو ہوتا ہے اور پھر بہت خطرناک انتقام لیں گے، ہم بھی مارے جائیں تو پرواہ کوئی نہیں. تو جہول ان معنوں میں کہ جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے عواقب سے کی پرواہ نہ کرنے والا. بس بطل کا معنی بھی حضرت امام راغب کے نزدیک اسی نوع سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہے تو قابل نفرین چیز جھوٹ، لیکن اس موقع پر آ کر اس میں ایک خاص شان پیدا ہو جاتی ہے اور بہت ہی قابل تعریف بہادر انسان کو بطل کہتے ہیں. مفردات نے جو اس کی لغت پیش کی ہے الباطل نقیض الحق، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بطلا دمہ، ایسی صورت میں کہا جاتا ہے بطلا دمہ کہ اگر ایک انسان قتل ہو جائے اور اس کے خون کا کوئی بدلہ نہ ملے، نہ قاتل پکڑا جائے، نہ کوئی ایسی قوم ہو جس پر اس کی ذمہ داری ڈالی جائے اور وہ خون رائے گاں جائے، تو بطلا کا ایک معنی ہے رائے گاں گیا، یعنی اس کا کچھ بھی فائدہ ہاتھ نہ آیا، کوئی بھی معاوضہ نہ ملا. اور جو روزمرہ کا دستور ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کو بدلہ دیا جائے،
اس کے خون کا بدلہ نہ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں یہ بطلا دم ہو، گویا اس کا خون جھوٹا ہو گیا، کوئی قیمت وصول نہ کر سکا۔ یہاں انگلستان وغیرہ میں بھی یہ مضمون ہے جو کہانیوں کی صورت میں مختلف روحوں کے قصوں میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص قتل ہو جائے اور وہ اس کا بدلہ نہ لیا جائے، قاتل کو مارا نہ جائے، تو وہ روح ہمیشہ اس جگہ جہاں وہ انسان قتل ہوا تھا وہاں آ کر لوگوں کو مصیبت ڈالے رکھتی ہے، اور جو بھی اس مقام میں رہتا ہے اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ روح آتی ہے اور ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ کرو۔ تو اصل روح کا پیغام یہ ہے کہ میرا کچھ بدلہ نہیں ہوا، بطلا دمی وہ کہہ رہی ہے میرا خون تو رائے گاں گیا، جب تک بدلہ نہیں اتارو گے میں بے چین رہوں گی۔ ابطال کسی شخص کی کسی کی ایسی بات کو بھی کہتے ہیں جو بے حقیقت ہو۔ اب ان معنوں میں جو اجنبی معنی پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابطال کا مطلب تو بظاہر یہ ہونا چاہیے کسی نے اس کو باطل قرار دیا، کسی نے اس کو جھوٹا قرار دیا، لیکن یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ باب افعال میں آ کر بطل کا معنی ہے جھوٹ بولنا، اور ابطال کا مطلب ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا، مگر قرآن کریم نے اس لفظ کو ابطال کو ایک ایسے عرب استعمال کے مطابق کیا ہے جس کا مطلب ہے کوئی شخص لغو اور بیہودہ بات کرے، اسے کہتے ہیں مبطل۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ ضرور وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں وہ تم یہ کہیں گے ان انتم الا مبطلون، تم تو محض لغو اور بے معنی باتوں میں الجھے ہوئے ہو اور تمہارے دعوی کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم اس کے جواب میں ان کے متعلق یہ فرماتا ہے خسر هنالک المبطلون، یہ جو جھوٹی باتیں کرنے والے اور لغو باتیں کرنے والے ہیں، جب سزا کا وقت آئے گا، پکڑ کا وقت آئے گا، تو اس وقت یہ سارے لوگ گھاٹا کھائیں گے اور خود ان کے افعال جو ہیں وہ رائے گاہ جائیں گے اور ان کو نظر آ جائے گا۔ امام راغب نے جو کہا تھا وہ فرق تھوڑا سا ہے، میں نے اپنی طرف سے جو تشریح کی تھی اس میں اور امام راغب کی تشریح میں تھوڑا سا فرق ہے بطل کے معنوں میں۔ بطل امام راغب کہتے ہیں ایسے شجاع کی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھنا ہے۔ بطل اس لیے کہا جاتا ہے کہ بظاہر اس کا خون رائگاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جو میں نے بات کی تھی وہ اس سے مختلف ہے، میرے نزدیک وہی درست ہے۔ یہ مراد نہیں کہ دیکھنے والوں کو اس کا خون رائے گاں دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اکثر ایسے بہادر کی موت جو ہے وہ شہادت بھی کا رتبہ بھی پائی جاتی ہے اور ایسے لوگ عظیم قومی ہیرو بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ دوسروں کو دکھائی دیتا ہے غلط ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو اس اعلیٰ مقصد کی خاطر بالکل حقیر اور بے معنی دیکھتا ہے اور بے پرواہ ہو کر اسے قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے بطل دمہ کا بہادر کے معنوں میں یہ معنی بنیں گے اس نے اپنی نظر میں اپنی جان کی کوئی بھی قیمت نہ ڈالی۔ حضرت امام راضی کے نزدیک باطل سے مراد ہر خلاف شریعت فعل ہے۔ لیکن قرآن کریم کے استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت وسیع معنی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، خلاف شریعت کے ساتھ اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیز جو بے حقیقت اور بے معنی ہو، جو رائے گاہ جانے والی ہو، اس کو باطل کہیں گے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ اے خدا تو نے ان چیزوں کو خلاف شریعت پیدا نہیں کیا۔ جو کائنات ابھی پیدا ہونی تھی وہاں شریعت کون سی تھی؟ اس لیے
شریعت کا تعلق صرف انسانی اعمال سے ہے. بس اگر یہ مراد ہے حضرت امام راضی کی تو یہ درست ہے کہ انسانی اعمال میں ہر وہ چیز باطل ہے جو شریعت کے خلاف ہے. اور ویسے لفظ باطل ہر رائگاں، بے حقیقت، بے معنی اور بودھی چیز کو کہتے ہیں. اب یہ ایک اور معنی تعریف کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کریم پر حملہ بھی کر دیا گیا ہے. تعریف یہ کی گئی ہے باطل کی کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی عوض نہ ہو وہ باطل ہے. اگر یہ مانا جائے تو پھر تمام تحائف باطل ہو جائیں گے اور تمام دعوتیں باطل ہو جائیں گی، کیونکہ جب انسان کسی کی دعوت کرتا ہے تو پھر وہ اس سے پیسے تو نہیں مانگتا اس کے بعد. تو ایک غلط تعریف کر کے قرآن کریم پر اس حد تک حملہ کر دیا گیا کہ انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے باطل والی، یہ اس آیت سے منسوخ ہو گئی ہے جس میں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں کے گھر کھانا کھا سکتے ہو. اب کیسی لفظ بات ہے، پہلے غلط تعریف کی گئی، پھر اس تعریف کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت کو، بہت ہی اہم آیت کو باطل بنا دیا گیا. یہ آیت خود باطل ہے اس لیے منسوخ ہو گئی. اگر باطل نہ ہوتی تو منسوخ کیوں ہوتی؟ تو بعض دفعہ تو مفسرین اپنی سوچوں میں ایسے ایج پیج میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کتنی خطرناک بات کر گئے ہیں. تو ابن مسعود نے جب ایسے لوگوں کی بات سنی تو انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ایسی محکم آیت ہے کہ نہ یہ منسوخ ہوئی، نہ قیامت تک کبھی منسوخ ہوگی. یہ بالکل درست ہے. یہ تو باطل کے خلاف ایک عظیم اعلان جنگ کرنے والی آیت ہو اور وہ منسوخ ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ابن مسعود نے یہ بات بروقت پکڑی اور بڑی شدت کے ساتھ ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو اس کو باطل قرار دیتے ہیں، یعنی منسوخ. آگے جو مختلف مصنفین ہیں اور تفسیریں لکھنے والے اکثر ان معنوں میں تو اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں کہ باطل سے مراد ہر خلاف شریعت سے ہے. اور منسوخ پھر بھی لے آئے ہیں دوبارہ. وہ کہتے ہیں جب وہ یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر کھانا پینا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اوہو، باطل کا تو مطلب ہے جب اس کا معاوضہ نہیں دیا گیا. تو جب وہ کھانا پینا چھوڑ دیا گیا تو سورہ نور کی اس آیت سے اس منسوخ کر دیا گیا کہ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا من بیوتکم الی الاخر، کہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم کھانا کھاؤ ان گھروں سے جو تمہارے دوستوں کے، عزیزوں کے گھر ہیں. وہاں پھر خود انہوں نے بھی ابن مسعود کا یہ قول لکھا ہے کہ یہ آیت محکم ہے، ہرگز منسوخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہوگی. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور اس کی تشریحات میں مختلف قسم کی خیال آرائیاں کی گئی ہیں. مجمع البیان میں علامہ ابو علی الطبرسی لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے غیر شرعی صورتوں میں عورتوں سے نکاح کی حرمت بیان فرمائی تو ساتھ ہی باطل صورتوں میں اموال کی حرمت کا ذکر کر دیا. صرف یہ تعلق نہیں ہے پہلی آیتوں سے، بلکہ قرآن کریم نے عورتوں کے تعلق میں یہ واضح نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ اور ظلم کے ذریعے ان کے اموال نہ کھاؤ، ان کی حق تلفیاں نہ کرو. تو یہ مضمون چھیڑا جا چکا ہے پہلے ہی. بیاہ شادی کے تعلق میں جو انسان کسی کے حق میں دباتا ہے، جو دے کر پیسے دے کر، تحائف دے کر، عذر رکھ کر واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹے الزامات لگاتا ہے، یہ ساری باتیں پہلے مذکور ہیں. بس ان کو مزید آگے بڑھا کر ان کی تفصیل بیان کرنا ایک طبی تقاضا تھا. بس بیاہ شادی کے تعلق میں نہیں بلکہ اموال کے تعلق ہی میں بات ہو رہی ہے
بیاہ شادی کے تعلق میں ایک اموال سے تعلق رکھنے والی بات ہو چکی ہے اور اس کی مزید تفاصیل اس میں بیان ہو رہی ہیں اور جب ایک چیز سے دوسری طرف منتقل ہوتے ہیں تو پھر صرف اس ابتدائی چیز کے ساتھ اسے محدود نہیں رکھا جاتا، یعنی اب اس مضمون کو صرف عورتوں کے تعلق میں بیان نہیں کیا گیا بلکہ ہر تعلق میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بعض لوگوں کو اگر یہ خیال ہو کہ کھانے سے مراد یہ ہے کہ اموال کھاؤ، یعنی ان کی روٹی بنا کے کھاؤ، تو یہ اس کی تشریح کی ہے کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ تو عام روزمرہ کا محاورہ ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے۔ میں نہیں خیال کسی کو کبھی غلط فہمی ہوئی ہو کہ یہ مراد ہو کہ ایک دوسرے کے اموال باقاعدہ منہ میں ڈال کے کھاؤ۔ مراد یہ ہے جو غصب کرتا ہے، جو کسی کے مال ہتھیار لیتا ہے، اس کو کھانا ہی کہتے ہیں، اسے اپنا لیا۔ اب اس بحث پر گئے ہیں کہ باطل سے مراد کیا کیا ہے، یعنی اموال کے تعلق میں باطل سے کیا کیا مراد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سود ہے، قمار بازی ہے، کسی کا حق مارنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اموالکم میں اپنا اور دوسروں کا مال شامل ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالکم سے مراد تمہارا کیا ہے، یہ کہتے ہیں اپنا بھی اور دوسروں کا مال، دونوں اس میں شامل ہیں۔ تجارت کیا ہوتی ہے، اس کی بحث اٹھاتے ہوئے علامہ ابو عبداللہ قرطبی لکھتے ہیں تجارت کے لغوی معنی معاوضہ اور بدلہ دینا کے ہیں۔ اسی سے اجر کا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ بعض اعمال صالحہ کے عوض اپنے بندے کو دیتا ہے، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، پھر فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، پھر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ قرآن کریم نے جو تجارت کا لفظ بار بار استعمال فرمایا ہے، اس سے ان حوالوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ تجارت سے مراد معاوضہ ہے، بس کوئی ایسا فعل جس کا معاوضہ دیا جائے۔ لیکن اس میں منافع کا مضمون یہ نظر انداز کر گئے ہیں۔ تجارت ایک ایسی چیز ہے جس میں دونوں طرف منافع پیش نظر ہوتا ہے تو تجارت ہوتی ہے، اس لیے ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان نہیں بنتا، ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ غلطی کر جائے انسان کسی فیصلے میں تو وہ الگ مسئلہ ہے، اگر روزمرہ تجارت کے مضمون میں ایک کا فائدہ دوسرے کا گھاٹا شامل ہوتا تو ساری دنیا کی تجارتیں تباہ ہو جاتی اور انسانی معاشرہ پنپ ہی نہیں سکتا پھر۔ اس لیے تجارت میں منافع کا معنی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں بھی تجارتاً کا ذکر فرمایا، ساتھ جیسے یہ فرمایا لن تبور، وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان پہ مستج نہیں ہوگی، کبھی ہلاک نہیں کرے گی، نہ ہلاک ہوگی نہ کرے گی۔ تو ہر وہ تجارت جو نفع بخش ہو وہ کامیاب تجارت ہے، اور تجارت کے مضمون میں نفع کا تصور شامل ہے۔ بس اگر اس کا فرق نہ کیا جائے تو بعض بیوقوف اعتراض کرتے ہیں کہ سود بھی تو ایک نفع کا سودا ہے، اس لیے قرآن کریم نے سود کو تو حرام قرار دے دیا اور تجارت کو حلال قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے اس اعتراض کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کا حل ایک دفعہ میں پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ ساری آیت میں ان تراض منکم کے لفظ نے یہ بات کھولی ہے کہ تجارت ایسے سودے کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی جبر، کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی اور رضا باقاعدہ رغبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ایک شخص جب کسی بندے کے پاس سود لینے جاتا ہے یا بینک میں جاتا ہے تو اس بات سے وہ کراہت محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میرا روپیہ اب کم ہوگا، مجھے جرمانہ دینا پڑے گا۔ اور جب ایک تاجر ایک تجارت کرتا ہے تو ہرگز دونوں طرف کسی جگہ بھی کوئی قباحت کا پہلو نہیں اور کوئی ناراضگی کا پہلو نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ چیز میں اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ چیز مجھے دے دو،
اگر دباؤ کوئی نہ ہو، اپنے شوق سے کرے، تو اس میں کسی قسم کے بھی انسانی دل پر کسی قسم کی کوئی میل نہیں آتی، دونوں خوش ہوتے ہیں، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی۔ ہاں اگر دھوکہ ہو تو پھر ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں اور تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، اور تراض منکم میں دھوکے کی نفی ہو گئی ہے، اور باطل کے مضمون کے بعد تجارت کو باندھنا یہ بتا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو باطل ہے اگر تجارت میں داخل ہوگی تو وہ تجارت نہیں رہے گی۔ اس لیے تجارت کی تعریف یہ ہو گئی کہ ہر وہ لین دین جس میں بعض قدریں تبادلہ کرتی ہیں بعض دوسری قدروں کے مقابل پر، وہ تب جائز ہیں، تب وہ تجارت کہلا سکتی ہیں، اول ان میں باطل کا کوئی بھی پہلو شامل نہ ہو، نمبر دو رضامندی ہو، اور بے اختیاری اور مجبوری کا سودا نہ ہو۔ اب اس پہلو سے بہت سی اقتصادی بیماریوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے اس میں متنبع فرما دیا۔ ایسی اعلیٰ تعریف ہے کہ کوئی دنیا کا انسان اس تعریف کو بہتر نہیں کر سکتا، کامل معنی جامع تعریف ہے۔ اب جتنے بھی کارٹلز بنتے ہیں، بعض بڑی بڑی کمپنیاں آپس میں ایکا کر کے بعض چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو تجارت سے باہر نکال پھینکتے ہیں، اس کارٹل کے نتیجے میں وہ منافع جتنا چاہیں بنائیں، وہ انسان لوگ مجبور ہیں اور کہیں ملتی نہیں سستی چیز، بے اختیاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو بعض علماء نے نکالا ہے کہ اب تجارت میں منافع جتنا مرضی لے لو، یہ نقصان ناجائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں انترازن کے لفظ نے بہت ہی لطیف یہ ایک انسانی نفسیات کا نقطہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تجارت وہ ہوتی ہے کہ جو دونوں خوش خوش واپس آتے ہیں، راضی رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک قحط کے وقت بنیے سے مہنگی گندم لے کے آتا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تراض منکم، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو اتنی مہنگی گندم کے پیسے کیوں دیتا، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ انترادن کا جو مفہوم ہے بہت ہی لطیف ہے۔ وہ جب جاتا ہے گندم لینے کے لیے تو گالیاں دیتا ہوا واپس آتا ہے، اور آگ لگی ہوتی ہے دل میں کہ اس بدبخت نے وہ لے لیا جو اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ اور جب روزمرہ گندم عام تجارت میں ہاتھ بدلتی ہے تو کبھی بھی کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ سودا جو ناراضگی پیدا کرے وہ ناجائز ہے، کسی قسم کی بھی ناراضگی پیدا ہو، اور ہر وہ سودا جو مجبوری کے تابع ہو انتراض میں ان کو نہیں ہو سکتا۔ پر جتنے انٹرنیشنل جو کارٹلز بن گئے ہیں اور بہت بڑے بڑے مافیا بن گئے ہیں تجارتوں پر قبضہ کرنے والے، وہ سارے انتراض منکم کی تعریف سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں رضامندی کی شرط باقی نہیں رہتی۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، اکٹھی جب آپ ان کو تجارت کے امور پر چشمہ کریں گے تو بالکل کھل کر تجارت سود اور جوئے اور ہر دوسری چیز سے الگ ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یغیض المال ویکثر الجہل وتظہر الفتن وتفشو التجارہ۔ حضرت عمر بن تغلب سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے بیان فرمایا کہ اس وقت مال پانی کی طرح بہے گا، یعنی اموال کی کثرت ہو جائے گی، جہالت کی کثرت ہوگی، فتنے ظاہر ہوں گے، اور تجارت بہت پھیل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ پھیلنے سے مراد ہے کہ ملک کی حدوں سے باہر نکل جائے گی اور وسیع پیمانے پر بین الاقوامی تجارتیں ہوں گی۔ دیانتدار تاجر کے متعلق لفظ شہید بھی آیا ہے،
ان معنوں میں کہ مرتبے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا دیانتدار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ شہید کا اس میں کیا تعلق ہے اس مضمون کے ساتھ؟ کیوں جی ڈاکٹر فرید صاحب آپ بتائیں، تجارت کا دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے کا شہید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں جی اس طرف سے کوئی بتائے، اس سائڈ سے جی۔ قربانی ان معنوں میں نہیں جہاں انسان جھوٹ کے ذریعے دھوکے کے ذریعے زیادہ پیسہ لے سکتا ہو اور نہ لے، گویا وہ اپنا خون کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے مفادات کو قربان کرتا ہے۔ تو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کہ انسان جب اپنی جان فدا کرتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو اموال کے لحاظ سے ایک شخص اگر خدا تعالیٰ کی خاطر جب زیادہ کما سکتا ہے، نہیں کما رہا اور دیانتداری سے گریز نہیں کرتا، ان معنوں میں اس کا شہادت سے ایک تعلق ہے۔ بعض تاجر ڈھیریاں لگاتے ہیں گندم وغیرہ کی یا دوسری اجناس کی، خشک چیزیں اوپر، خشک دانے اوپر اور گیلے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی دستور تھا کہ وہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ گیلی ہے اور یہ حصہ خشک ہے، اور ان کو دھوکے کے ساتھ ملا کر کبھی بھی وہ زیادہ قیمت وصول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ شہادت کا ایک قسم کا مضمون ہے، فوری طور پر اپنا حق قربان کرنا۔ ہر جان انسان کا حق ہے، مگر خوشی سے برضا و رغبت انسان جان قربان کرے اسے شہادت کہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاذ بن جبل کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پاکیزہ ذریعہ معاش تو ان تاجروں کا ہے جو دوران گفتگو جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کی بے جا تعریف نہیں کرتے، جب ان کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، اور جب ان کے حق میں ہو تو اس کو مشکل نہیں بناتے۔ حق میں ہو تو مشکل نہیں بناتے کہ کیا مطلب بنے گا؟ اصل الفاظ جو اصل الفاظ ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ان کے خلاف کوئی بات ہو تو ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے، اور جب ان کے حق میں ہو تو دوسروں کے لیے مشکل نہیں بناتے، یعنی اپنے حق سے کچھ چھوڑنے کے لیے تو تیار رہتے ہیں مگر ناحق دوسرے کا حق لینے کے لیے کبھی آمادہ نہیں ہوتے۔ اپنے معاملات میں آسانی دے دیتے ہیں، دوسرے کے معاملات میں اس پر سختی نہیں کرتے، یہ مراد ہے۔ اب تجارت ان تراضٍ منکم کی بحث میں مختلف علماء بعض احادیث کی تشریح میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بائع اور مشتری ہر دو کو جب تک دونوں جدا نہ ہوں بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے، سوائے اس بیع کے جس میں اختیار کی شرط رکھی گئی ہے۔ کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تک دو سودا کرنے والے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک ان کو اختیار ہے، لیکن بعد میں بھی اختیار قائم رہے گا اگر وہ شرط رکھ لیں کہ ہم بعد میں بھی اس کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ اس پر علماء کا جو اختلاف ہے اس میں
ایک حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں اکٹھے ایک طرف ہیں اور باقی بہت سے علماء ایک طرف ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا ظاہری معنی اسی طرح لیا جائے گا، یعنی ایک شخص اب باتیں سودے کر رہا ہے، جب اس نے پورا سودا کر لیا، مکمل ہو بھی گیا، پھر اگر پاس بیٹھا رہا ہے تو اٹھتے وقت جاتی دفعہ پھر وہ اس سودے کو منسوخ کر سکتا ہے. حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں. اکٹھے ہونے کا اور علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ جب سودے کے معاملے میں باتیں طے ہو جائیں تو پھر وہ عملاً ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر اس مضمون کے اندر ان کا عمل دخل نہیں رہتا. بس ہرگز یہ مراد نہیں کہ سودا ہو جائے، طے ہو جائے، قسمیں ہو جائیں اور اس کے بعد پھر تم کو کہ ابھی میں یہیں بیٹھا ہوا تھا میں منسوخ کرتا ہوں. یہ جائز نہیں ہے. علیحدگی سے مراد معاملے سے علیحدگی یعنی معاملہ طے ہو گیا اور پھر ان دونوں کا اس معاملے سے تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ اب یہ ایک سودا بن چکا ہے، دونوں کو دخل کا حق نہیں. میرے نزدیک حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کا مسلک ہی دراصل درست مسلک ہے اور یہی معنی اس کے بنتے ہیں. بعد میں یہ بحث اٹھائی ہے الا ان تکون تجارتاً، اس کو منسوب کیوں کیا گیا؟ تجارتاً فرمایا گیا، تجارتن کیوں نہیں کہا گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ تجارتن بھی اس کا یہ پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں معنی میں فرق پڑ جائے گا. میرے نزدیک بالکل بے تعلق بحثیں ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. جو قرآن کریم نے لفظ استعمال فرمایا ہے وہی درست ہے، اور اس پر یہ چھیڑ چھاڑ کرنے کہ یہ فلاں طرح بھی جائز تھا، فلاں طرح بھی جائز تھا، یہ محض ایک ان لوگوں کے چوچلے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. جب ان تکون تجارتاً کہتے ہیں تو تجارتاً کو خبر کانا شمار کیا جائے گا. اس میں کانا مرفوع ہوتا ہے اور خبر کانا منصوب. اس میں انا منصوب ہوتا ہے اور خبر انا منصوب. یہ اصطلاحیں ہیں، اس کی تفصیل میں آپ سب کو جانے کی ضرورت نہیں، مگر ان تکون تجارتاً سے مراد ان کا آپس کا تکونہ میں ضمیر شامل ہے. الا ان تکون تجارتاً سوائے اس کے کہ ان کا سودا، ان کا لین دین تجارت کے طور پر ہو. یہ معنی بنتے ہیں اس کے. اب لا تقتلوا انفسکم کی بحث بھی اب اٹھائی گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے تقتلوا انفسکم؟ باقی جو تجارت اور بطل وغیرہ کی بحثیں ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے مضامین کے اندر داخل ہیں، اور اگر ہر ایک کا نام لے کر الگ الگ بیان کروں تو تکرار ہوگی بے وجہ. ہاں، ایک ذکر کرنا میں بھول گیا تھا کہ علماء نے تراضی کے متعلق بھی اختلاف کیا ہے. ہم تراضم منکم سے میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، میرے نزدیک دونوں فریق کی باہمی ایسی رضامندی جس میں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، یہ وہ تعریف ہے جو میرے نزدیک تمام تجارتی معاملات پر استثناء ہوتی ہے اور انہیں سود اور دوسرے کاروبار ہر قسم کے دباؤ سے بالکل الگ کر دیتی ہے. علماء نے جو اختلاف کیا ہے، گروہ نے کہا ہے کہ بیع مکمل اور واجب بیع کا معاہدہ ہونے کے بعد دونوں کے جدا ہونے سے ہوتی ہے تراضی. وہ کہتے ہیں تراضی میں جدا ہونا بھی داخل ہے، یعنی اگر سودا کر کے ایک آدمی باہر چلا جائے تو پھر وہ کہیں گے یہ تراضی ہو گئی ہے. میرے خیال میں تو خام خواہ کھینچا تانی ہو رہی ہے لفظ تراضی سے. تراضی ایک الگ اپنی ذات میں ایک اہم مضمون ہے جس میں وہ ساری باتیں آ گئی ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. یہاں انہوں نے بھی حضرت امام مالک اور ابو حنیفہ کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں امام شافعی، امام ثوری اور اوزاعی اور ابن عیینہ اور اسحاق وغیرہ نے بھی یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ جب تک فریقین سودا ہونے کے باوجود آپس میں بیٹھے رہیں گے ایک دوسرے کی مجلس میں، اس سودے کو منسوخ کرنے کا حق ہے. حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے
کہ بیع کا مکمل ہونا، بیع کے زبانی معاہدے کے ذریعے بھی بیع کا مکمل ہونا مراد ہے، نہ کہ جگہ چھوڑنا۔ بیع کے زبانی معاہدے کے ذریعے بھی بیع مکمل ہو جاتی ہے، الگ ہونا ضروری نہیں، اور اسی معاہدہ سے خیار کا جواز ختم ہو جاتا ہے، اور وہ متعلقہ حدیث کا ایک ایسا جواب دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لکھنے والا امام شافعی کا قائل ہے نا، تو ان کا جواب لکھنے کی بجائے معقول کہتا ہے وہ اپنے موقف کا حق میں ایک ایسا جواب دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جو میں نے وجہ بیان کی ہے وہ بڑی واضح ہے، گہری حکمت رکھتی ہے۔ اصل میں علیحدگی سے مراد ایک دوسرے کے دخل اندازی کے حق سے علیحدگی ہے، اب وہ دوبارہ اس سودے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہاں تک بھی استنباط کیا ہے کہ دشمن علاقہ یعنی دارالحرب میں تجارت سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے معنوں میں کہتے ہیں کہ دشمن کے ملک میں تجارت نہ کرو ورنہ اپنی ذات میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی، حکمت کوئی سمجھ نہیں آئی، مگر علامہ علوسی صاحب کے نزدیک یہی بات ہے۔ ہاں، حضرت امام مالک ویسے بلاد الحرب میں تجارت کو ناپسند فرماتے تھے، اس کی حکمت اور ہے۔ بلاد الحرب سے مراد ہے ایسی قوم جس سے آپ کی دشمنی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، وہ اگر آپ کے اموال غصب کر جائیں تو آپ کے پاس اس نقصان کی تلافی کا کوئی سامان نہیں ہوتا، قانون بھی آپ کی تائید نہیں کرے گا کیونکہ وہ ظالم ملک ہے اور آپ کا دشمن ہے۔ ہمارے ایسے بعض سودے تھے جو MTA کے تعلق میں روس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے بعض آخر پہ جا کے ہمیں نقصان پہنچایا، لیکن ہم نے قانونی مشورے کیا، انہوں نے کہا یہ مجبوری ہے، کیونکہ انگریزوں اور ان کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کی روح سے انگریز عدالت کے فیصلے ان پر واجب ہوں، سوائے اس کے کہ ان کا یہاں سودا کرنا ثابت ہو۔ اگر اپنے ملک میں بیٹھ کے سودا کرتے ہیں تو یہ بے اختیاری ہے۔ معمولی نقصان تھا، مگر آخر پر خدا تعالیٰ نے خود ہی پورا بھی کروا دیا، کیونکہ ان کو بعد میں میرا خیال ہے جب ہم نے چھوڑ دیا ان کا پیچھا تو پریشانی ہوئی تو ہماری چیزیں جو تھیں وہ واپس کر دیں۔ مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ فرق ہے، مراد یہ ہے کہ دارالحرب سے مراد جہاں قانونی اختلافات دشمنی کی حد تک ہوں، چونکہ پہلے انگریزوں کی اور روسیوں کی دشمنی تھی اس لیے وہ قوانین ابھی بدلے نہیں ہیں، اور وہ قوانین جو دوستانہ تعلقات میں قائم کیے جاتے ہیں دو طرفہ، ان کا بھی نفاذ نہیں ہوا۔ اب یہ لا تقتلوا انفسکم میں خودکشی کی بحث بھی اٹھائی گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس کا ایک ترجمہ خودکشی کرنا ہے فرمایا ہے، لا تقتلوا انفسکم، تم خودکشی نہ کیا کرو۔ پھر آگے حدیثیں ہیں کہ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں خودکشی کے کیا معنی ہیں؟ خودکشی کا ایک معنی تو وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو خنجر مار کے کوئی انسان یا ویسے کہیں سے چھلانگ مار کے یا زہر کھا کے مر جائے، لیکن یہاں قومی خودکشی اصل میں مراد ہے، اور یہ ہے وہ مضمون جس کی طرف میں واپس آتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر اس علماء کے حوالے کی بحث کو ختم کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے انسان مومنوں، تم آپس میں مالی معاملات میں کوئی تبادلہ ایسا نہ کرو جو باطل ہو، جس میں جھوٹ کی ملونی، نفس پرستی، شریعت کے خلاف عمل ہو، ہر قسم کی ایسی چیز جو لغو ہے وہ سب باطل میں آ جائے گی۔ چنانچہ اب جوا بھی اسی کے تابع حرام ہے، کیونکہ جوئے میں آپ جو بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ بھاری امکان یہ ہے کہ آپ اسے ضائع کر دیں، اور آپ کو فائدے کا امکان 1/1,00,000 10 لاکھ بعض دفعہ 1 کروڑ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی اور جو خرچ کرتا ہے وہ اس سے بہت ہی زیادہ، جتنا اس نے خرچ کیا ہے اس سے بے تعلق
اور لغو طور پر غیر معمولی طور پر زیادہ پیسے کما جاتا ہے. تو لفظ باطل میں یہ بھی آ گیا ہے. جوا کیوں حرام ہے اس کی تعریف بھی آ جاتی ہے کہ ہر وہ سودا جو تجارتی عمل کو تجویز دینے کی بجائے اقتصادی پہیے کو آگے بڑھانے کی بجائے وہ بائی پاس کر جائے اس کو، اور اقتصادی جو عمل ہے اس کا اس سے تعلق نہ رہے، یہ سب باطل ہے. اور جہاں تک اس کا جوئے کا تعلق ہے یہ اسی تعریف میں داخل ہے. عام جو تجارت کا گھاٹا بھی ہو جائے تب بھی وہ اقتصادی عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو اقتصادی عمل کو آگے بڑھاتی ہے. اور تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ بحث نہیں ہے، جو بھی تجارت ہوتی ہے خواہ ایک پائی کی بھی ہو اس میں روزمرہ انسانی اقتصادیات کے لیے ایک ضمانت ہوتی ہے کہ اس طرح قومی اقتصادیات صحیح خطوط پر آگے بڑھیں گی. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بس اگر تم ایک دوسرے کے اموال ناجائز طریقے پہ کھاؤ گے تو بینکم کا مضمون اس میں سمجھ آ گئی. اور اموالکم کیوں فرمایا گیا؟ فرمایا لا تاکلوا اموالکم، یہاں مراد قومی ہے، ورنہ اپنا مال تو انسان نہیں کھاتا ظلم کی روح سے، کھاتا کسی کا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کا مال کھا رہے ہو، لیکن یہ نہایت ہی خطرناک بے وقوفی ہے. جس معاشرے میں دوسروں کا مال ناجائز طریقے پہ کھایا جاتا ہے وہاں ہر شخص، ہر وجود جو اس معاشرے کا حصہ ہے اس کے حقوق کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہتی. گویا جب یہ فعل شروع ہو جائے انفرادی طور پر تو قومی طور پر ہر ایک کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے. تو گویا تم اپنے مال کھا رہے ہو، سمجھتے ہو کہ لوگوں کے مال کھا رہے ہو، لیکن دراصل اپنا مال کھا رہے ہو، اور اس کے نقصان میں تم برابر کے شریک ہوگے، تم بچ نہیں سکو گے. بس دوسری بات اس میں یہ بن جاتی ہے کہ جن معاشروں میں بدیانتی پھیل جائے اور باطل کا طریق ہو جائے ان کی تجارتیں بیٹھ جایا کرتی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی ان کو پھر قدر اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. دن بدن ان کے ساتھ معاملات میں قومیں زیادہ محتاط ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جو عام ترازم منکم تجارتن کے فوائد ہیں وہ پھر ان کو نہیں پہنچتے. بہت سی ایسی شرطیں رکھتی ہیں، بہت سے ایسے مزید بعض ایسی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں ایسی قوموں کے لیے کہ تجارت کے عام فائدے کے مقابل پر کم فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ انگلستان سے تجارت کرنے والے جو پاکستان سے آتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارا جو عام سودا تھا اس لحاظ سے یہ منافع کی صورت تھی، مگر چونکہ بہت سے پاکستانیوں نے بدیانتی سے کام لیے ہیں تو جن احتیاطوں میں سے اب ہم یہ گزارتے ہیں اس پر ہمارا بہت سا روپیہ ضائع ہو جاتا ہے. بینکوں کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے اور تحفظات کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے. بس ہمارے منافع کی جو نسبت ہے اس میں کمی آ گئی ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے. ایک تو قومی کو تجارت کو ویسے نقصان، دوسرے انفرادی طور پر بھی ہر شخص کو ایسی تجارت میں نقصان ہوتا ہے جو براہ راست خود بدیانتی نہ بھی کرے، مگر اگر کثرت سے افراد ایسے ہوں جو بدیانتی کر رہے ہوں تو سارا معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے. اموالکم بینکم بالباطل کا مضمون آ جاتا ہے کہ تم اپنے مالی کھا رہے ہو اور بیوقوفی کر رہے ہو. اس کا نام ہے ولا تقتلوا انفسکم، کہ تم اس طرح خودکشی نہ کرو. بس انفرادی خودکشی بھی اسی آیت سے نکلتی ہے، مگر اس موقع پر دراصل قومی خودکشی مراد ہے. وہ قومیں جن میں بدیانتی سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کا رواج ہو جائے وہ ہلاک ہو جایا کرتی ہیں، ان کی تجارتیں ناکام ہو جاتی ہیں اور اقتصادیات بیٹھ جایا کرتی ہے. بس لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم سے رحم کا سلوک فرماتا ہے، اس لیے تمہیں ایسی تعلیم دیتا ہے جس سے تم قتل کے مظالم سے بچ سکو. اس تعلیم میں رحمت ہے جو خدا تعالیٰ دے رہا ہے. اور تم جو بدیانتیاں کرو گے وہ ظلم کی بدیانتی ہیں، اس کا نقصان تمہیں ضرور پہنچے گا.
تقتلوا انفسکم میں بعض علماء نے یہ معنی لیے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو. وہ ہو سکتا ہے اس کا معنی دوسرے کو قتل نہ کرو، مگر اس موقع اور محل پر یہ جسمانی ہوتا، سوائے اس کے کہ مانوی طور پر اس کا معنی لیا جائے پھر دوبارہ کہ جب تم کسی سے بدجانتی کرتے ہو تو یاد رکھو یہ ایسا ہی کبھی فعل ہوگا جیسے تم نے اس کو قتل کر دیا. اور واقعتاً اقتصادی طور پر کسی کو اس کے حقوق سے محروم کرنا بدجانتی کے ذریعے اس کے قتل کے برابر گناہ ہے. بس یہ ان معنوں میں تو ہے، لیکن یہ ان معنوں میں نہیں کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے پھرو. اس قتل کی مناہی کے لیے الگ آیتیں موجود ہیں جو موقع اور محل کے مطابق واضح طور پر وہ معنی رکھتی ہیں، مگر یہاں اقتصادی مضمون چل رہا ہے، اس لیے اقتصادی مضمون پر ہی ہمیں ان کو چسپاں کرنا ہوگا. آیت 30 کے بعد 31. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جو کوئی بھی ایسا کرے گا، ذالک اس بات کو کرے گا. کون سی بات ہے؟ اس پر آگے بحثیں اٹھیں گی. عدوان و ظلمن، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کی راہ سے. فسوف نصلیہ نارا، تو ہم ضرور اسے جہنم میں داخل کریں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. اس میں جو عدوان اور ظلم اور نسلی کی بحثیں اٹھائی گئی ہیں مختصراً میں پہلے علماء کے حوالے سے اس اور یسیر لفظ کی یہ آپ کے سامنے کھولتا ہوں. کہتے ہیں دراصل ادا علیہ ظلم کرنے ہی کو کہتے ہیں. ادا علیہ عدون و عدوبن عدوانن، اور ظلمہ اس پر ظلم کیا. عدل امرا و انل امر جاوزہ و ترکہ، اس نے حد سے تجاوز کیا، اسے ترک کیا، اس سے جھگڑا کیا، اس کا دشمن ہوا. یہ سارے معنی سری ظلم ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں علماء عدوانن اور ظلمن میں کوئی فرق نہیں ہے. مفردات میں حضرت امام راغب بیان فرماتے ہیں کہ ظلم یظلم ظلمن و ظلمن. ظلم کسی کو اس کے حق سے کم دینے کو بھی کہتے ہیں. ظلم کا مطلب ہے جو اس کا حق بنتا تھا وہ نہ دیا جائے. بس اگر مزدور کی مزدوری نہ دی جائے یا کسی تجارتی تبادلے میں جو جائز حق ہے اس سے کسی کو محروم کیا جائے تو یہ سارے ظلم کے تابع آئیں گے. چنانچہ قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں کہ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا. تو ظلم سے مراد کمی بھی ہے، یعنی جائز حق سے کمی. ظلم الارض حفرہا فی غیر موضع حفرہا، بے موقع زمین پر گڑھا کھودنے کو بھی کہتے ہیں اس نے زمین پر ظلم کیا. یعنی رستہ چلتے لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے، ایسی جگہ گڑھا کھود دے جس سے جانوروں کو بھی نقصان پہنچے اور راہگیروں کو بھی، اس کے لیے بھی لفظ ظلم استعمال ہوئے. اصل میں ظلم سے مراد بے محل بے موقع اور ناجائز بات ہے. ظلم اللیل یظلم ظلمن، اگر رات گہری ہو جائے اور بہت تاریک ہو جائے اس کے لیے بھی لفظ ظلم استعمال ہوتا ہے. اور ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں، اور ظلم ہر قسم کے گناہوں اور فسق و فجور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور یخرجہم من الظلمات الی النور، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. تو یہاں ظلم سے مراد
محض شرعی گناہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ تاریکی جس کے نتیجے میں انسان اپنے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تاریکی میں چل کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ اپنے کمرے میں بھی چلیں، جس کی چیزیں یاد ہوتی ہیں وہاں بھی انسان پنڈلیاں توڑاتا پھرتا ہے، کوئی یہاں ٹھوکر لگ گئی، وہاں ٹھوکر لگ گئی، کہیں سر لگ جاتا ہے۔ تو ظلم سے مراد در حقیقت ایسا اندھیرا ہے جس کے نتیجے میں انسان خود اپنے مفادات سے محروم رہ جائے اور مفادات کی حفاظت نہ کر سکے۔ بس قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلموں سے تمہیں نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے، تو اس سے مراد صرف شرعی احکام کی بحث نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امر میں انسان کی ایسی رہنمائی فرماتا ہے کہ دن بدن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اندھیروں سے روشنی میں آ رہا ہے۔ اس مضمون کو کیونکہ علماء زیادہ تر شریعت کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، اس لیے اس کے بہت ہی گہرے اور بہت ہی عارفانہ معنی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سارا ارتقاء کا سفر ہی اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے، اور اندھیرے سے روشنی کا سفر تقاضا کرتا ہے کہ حواس خمسہ کی طرح کے حواس بڑھتے چلے جائیں اور ان کے اندر جلا پیدا ہوتی چلی جائے۔ حواس خمسہ کی طرح میں نے اس لیے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ حواس خمسہ ہی ہوں، ان کے علاوہ بھی خدا بہت سے حواس پیدا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ایسے حواس دیے جائیں گے کہ تمہیں وہ چیزیں جو پہلے دکھائی نہیں دیتی تھیں وہ دکھائی دینے لگیں گی۔ بصروں کا یوم حدید، اور تمہاری نظر آج غیر معمولی تیز ہو جائے گی۔ بس یہ ہے خدا کا ظلم سے روشنی کی طرف نکالنے کا مضمون۔ یہ ایک تمام کائنات پر حاوی اور مسلط مضمون ہے، اس میں سے ایک ذرہ بھی تخلیق کا باہر نہیں۔ ہر چیز جو خدا نے پیدا فرمائی ہے اس کو ادنا حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی دی ہے، اور اس کا رخ روشنی کی طرف ہے۔ یہ ہے اصل اہم بات۔ اور یہ روشنی جانور کے پیدا ہونے کے بعد حواس کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اگر حواس نہ ہوتے تو انسان نہ ظلم اندھیروں کو سمجھ سکتا، نہ نور کو سمجھ سکتا، نہ ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتا، نہ گمراہی سے بچ سکتا۔ بس خدا تعالیٰ یہ جو فرماتا ہے کہ ہم ظلم سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ آیت کون سی تھی؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ جو مضمون ہے یہ اللہ کے حوالے سے اور معنی رکھتا ہے اور رسول کے حوالے سے اور معنی رکھتا ہے۔ جب رسول کا حوالہ ہو تو اس روشنی کی طرف رسول لے کے جاتا ہے جو شریعت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور سارا سفر انسان کا ترقی کی اعلیٰ منازل کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو انسانی سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو حوالہ دیں گے، اس آیت کو ضمیر پھیریں گے تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دائماً اندھیروں سے مخلوقات کو روشنی کی طرف نکال رہا ہے۔ اب یہ جو 5 حواس خمسہ انسان کو نصیب ہوئے ہیں، ان پر آپ غور کریں، یہ سارے اکٹھے تو نہیں ہوئے تھے۔ پہلے حواس خمسہ کی کوئی سیٹ تھی ہی نہیں جانور کے اندر، لیکن صرف ایک احساس اور شعور تھا جو دراصل اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کا پہلا قدم تھا۔ ایسے ابتدائی شکل کے جانور ہیں جو نہ آنکھ رکھتے ہیں، نہ ذہن رکھتے ہیں، نہ اعصاب رکھتے ہیں، اور کسی ذریعے سے بھی وہ اپنے مفاد کو پہچان نہیں سکتے، مگر ان کو یہ پتہ ہے پھر بھی کہ یہ چیز ہمیں کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا۔
وہ ہر اس چیز کی طرف حرکت کرتے ہیں جو ان کے فائدے میں ہے، ہر اس چیز سے دور ہٹتے ہیں اور پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں جو ان کے نقصان کا موجب ہے۔ تو یہ ہے وہ ظلمت سے نور کی طرف نکالنے کا مضمون، جس کا آغاز زندگی کی ابتدائی صورتوں میں ہوا، اور جب زندگی نے آگے قدم بڑھائے تو رفتہ رفتہ حواس خمسہ پیدا ہونے شروع ہوئے، اور پہلا جو جہاں تک میں نے غور کیا ہے، پہلا قوت شنوائی سے تعلق رکھنے والی حصہ پہلی جو عطا ہوئی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی جانور جن کو میں نے بتایا، جن کے متعلق بتایا ہے کہ ان کا الگ دماغ نہیں ہے، کوئی حص نہیں ہے، کوئی نرو سینٹر نہیں ہے، کوئی آرگن یعنی کوئی ایسی چیز کا وجود نہیں آیا، آنکھیں، کان، ناک وغیرہ، ان کا جو پہلا شعور ہے وہ دھمک سے تعلق رکھتا ہے اور لمس سے تعلق رکھتا ہے۔ جو ارد گرد کی آوازیں اگرچہ کان نہیں تھے، اس سے جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ان کو یہ پتہ شعور ہوا کہ یہ جگہ خطرناک ہے، یہاں کچھ ارتعاش پایا جاتا ہے، نسبتاً پرسکون جگہ کی طرف حرکت کر جاؤ۔ یہ اس لیے میرے ذہن میں ہے کہ پہلے قوت سماعت پیدا ہوئی ہے، کہ قرآن کریم ہمیشہ سمیعم بصیرہ فرماتا ہے، بصیرن سمیع نہیں فرماتا۔ اس لیے آنکھ کا پیدا ہونا یہ زیادہ ارتقائی مضمون ہے، یہ بعد میں ہوا ہے، اور سائنس کی تحقیق سے اب تک جو کچھ باتیں بھی میرے سامنے آئی ہیں، ان میں دھمک کے سے اور ویوز کے ارتعاش سے جانوروں کا استفادہ کرنا ان کے دیکھنے سے بہت پہلے سے ثابت ہے، اور دیکھنے کا تعلق اتنی اعلیٰ صنائی سے ہے کہ وہ زندگی کی ابتدائی حالتوں میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی آنکھ کا بننا، خواہ وہ ادنا درجے کی آنکھ بھی ہو، بیک وقت بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ علم کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ دیکھنا محض ڈیلے سے نہیں بن سکتا، اور ڈیلا کا بننا، آنکھ کا ڈھیلا جو ہے اس کا بننا خود اپنی ذات میں اتنا مشکل کام ہے کہ کسی اتفاق سے از خود وجود میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تطابق رکھنے والی بہت سی باتیں ہیں جو ایسے پلوں کی صورت میں ہیں جو بیک وقت عین ایک دوسرے کے مطابق بنائے جائیں تو معنی ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ اور ارتقاء جو ہے وہ اندھا ہے، اندھے ارتقاء سے آنکھ بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ آنکھ کی جو ابتدائی سے ابتدائی صورت بھی ہے اس میں آرگنائزیشن اتنی ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ خود بخود اتفاقات کے عمل سے پیدا ہو گئی ہو۔ جو سمندری جانوروں میں آنکھ انہوں نے تحقیق کی ہے آنکھوں کی مختلف شکلوں میں، وہ لیمینیٹڈ آنکھ ہے۔ ہمارے ہاں تو انسانی زندگی میں اور حیوانی زندگی میں بھی اکثر آنکھیں ڈھیلوں کی شکل میں ہیں، لیکن سمندری جانوروں میں لیمینیٹڈ آنکھ بھی ملتی ہے، یعنی اس میں ان کے گوشت نہیں کہنا چاہیے، جو بھی مادہ جس سے وہ آنکھ بنی ہوئی ہے اس کی تہیں ہیں، باریک تہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور 7 تہیں ہیں جن کے بعد وہ آنکھ وجود میں آتی ہے، اور ہر تہ کا جو ایک دوسرے سے فاصلہ ہے وہ آدھا اینگسٹرم ہے، یعنی جو ایٹامک اس کی تشریح مشکل ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایٹم کی جو موٹائی ہے اس سے بھی نصف، یا اگر ایٹم کی یہ غلط ہو جائے گا، وہ ویو لینگتھ جو پیدا ہوتی ہے ابتدائی، اس ویو لینگتھ کا نصف، یعنی جو اب دیکھنے کی ویو لینگتھ ہے اس سے نصف فاصلے پر یہ 7 ایک دوسرے سے پیوستہ ہے۔ اب ایک دوسرے پہ فٹ کیسی کی گئی ویو لینگتھ کے نصف کے اوپر، اور 7 کیوں بنی، اور ارتقاء کیسے شروع ہوا؟ کیا پہلے اکیلی ایک بن گئی تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا؟ اور ارتقاء کا نظریہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر ایک چیز کچھ عرصہ بے فائدے کے پڑی رہے
تو وہ ضرور ضائع ہو جاتی ہے. جیسا کہ کہتے ہیں انسان دم کٹا ہو گیا، اس کی دم کیونکہ استعمال میں نہیں رہی اس لیے وہ آہستہ آہستہ دم ہی غائب ہو گئی. اپینڈکس چونکہ وہ استعمال میں نہیں آیا اس لیے وہ چھوٹا سا ٹکڑا الگ ہو کے بے مقصد رہ گیا، حالانکہ بے مقصد نہیں ہوتا. یہ وہ مضمون ہے. وہ ایک لیئر جو بنی تھی اکیلی، وہ پڑی کیا کر رہی تھی؟ اس کو کوئی مقصد ہی نہیں تھا کیونکہ اس سے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا جانور کو. پھر دوسری عین آدھے اینگسٹرم کے اوپر کیسے بن گئی، اور پھر تیسری کیسے بن گئی، اور پھر چوتھی، اور 7 پہ مضمون مکمل ہوا تو اس کی جو روشنی تھی وہ اسی طرح جس طرح آنکھ کے ڈھیلے یا کیمرے کے لینس سے عین صحیح جگہ کے اوپر اس کا ارتکاز ہوتا ہے روشنیوں کا، اس طرح عین اس جگہ ارتکاز ہوا جہاں اتفاقاً نروز ایسی بن چکی تھیں جو بصارت یا کہ دیکھنے کے عمل کو دماغ تک پہنچاتی ہیں اور دماغ تک پہنچا کر وہ ساری باتیں بیان کرتی ہیں جو بظاہر باہر ہو رہی ہیں. اب یہ جو نظام ہے یہ معمولی آنکھ کی بات میں کر رہا ہوں جو ان کے نزدیک ارتقائی عمل میں نسبتاً کم درجے کی آنکھ ہے، اور جو آنکھ انسان کو یا دوسرے جانوروں کو عطا ہوئی ہے، مکھیوں کو بھی، وہ حیرت انگیز طور پر ایسا نظام ہے جو نہایت جدید ترین جو آلے بنائے جاتے ہیں مثلا کیمرے وغیرہ ان سب سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے. اور ابتدائی آنکھ بھی وہ سب باتیں رکھتی ہے جو ترقی یافتہ آنکھ رکھتی ہے. یہ ہے وہ اعجاز جس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سمجھنا سمیع بصیرا. یہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کا مضمون ہے. ہم نے اس سے پہلے قوت سماعت بخشی اور سماعت کے ذریعے اس کو گرد و پیش کے وجود کا احساس ہوا ہے. اگر سماعت نہ ہوتی تو جانور کو یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور یہ دنیا ارد گرد کیا ہے. اپنی ذات سے باہر کے عمل سے تعارف سب سے پہلے ارتعاش کے ذریعے ہوا ہے. پھر اور سی بہت سی صفات ہوئی ہیں جن کا ذکر خدا چھوڑتا ہے. یہ 2 انتہائی باتیں بیان فرماتا ہے. ارتعاش کی تخلیق سے جو ماحول کا احساس خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، یہ اندھیرے سے نور کی طرف آنے کا مضمون ہے. اور یہ جو ارتقائی عمل ہے جب یہ کامل ہو گیا تو بصیرہ ہو گیا، وہ دیکھنے لگ گیا. اور دیکھنے کا عمل اس ارتقائی عمل میں سب سے اونچا مقام ہے. تو قرآن کریم کی آیات خود اپنے مضامین پر اس طرح وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتی ہیں کہ ایک انسان آنکھیں کھول کے دیکھے تو ضرور نظر آئے گا اس کو. بس یہ جو بحث ہے ظلمات سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اسے محض شریعت تک محدود کرنا جائز نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی جو تخلیقی عظمتیں ہیں وہ ساری نظر سے اوجھل ہو جائیں گی. ایک لا تقتلوا انفسکم کا مضمون جو ہے اس کو یوں بھی بیان فرمایا گیا ہے علماء کی طرف سے کہ دراصل ظلم کرنے والا اپنی ذات پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. جب بھی کوئی ظلم کرے گا کسی پر تو اسی حد تک اپنے آپ کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے. یعنی اس پہ گناہوں کا داغ لگ جائے گا یا اور ایسی کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی. امر واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں ظلم کی اجازت دے دی جائے تو معاشرہ خود سارے معاشرے کو، یعنی یہ ظلم کی عادت سارے معاشروں کو دکھوں سے بھر دیتی ہے. کوئی بھی پھر اس کا آخری کنارہ نہیں، دن بدن تنزل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. بس یہ جو عمل ہے یہ ارتقاء میں بھی برابر اطلاق پاتا ہے اور روحانی دنیا میں بھی اسی طرح برابر اطلاق پاتا ہے. وَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ میں جو مضمون ہے یہ صرف انسانی اخلاق سے تعلق رکھنے والا یا دین سے تعلق رکھنے والا نہیں، بلکہ
کسی جانور کا ادنا حالوں کی طرف ظاہری طور پر لوٹ جانا بھی، یہ بھی اس مضمون میں داخل ہے۔ لفظ صلح کی بحث اٹھائی گئی ہے۔ اصل میں صلح کا بنیادی معنی تو ہے آگ کی گرمی برداشت کی، آگ میں جلا، اور اصطلاع بالنار اصطلاعاً استدفع بہا، گرمی حاصل کرنے کی غرض سے آگ سینکی۔ صلح کہتے ہیں جلا، آگ میں پڑ گیا اور جلا، اور اصطلاع کہتے ہیں آگ کی گرمی چاہی، اور آگ تاپنے کو بھی لفظ اصطلاح سے بیان کیا جاتا ہے۔ اصلاح ہو کا معنی جلانا نہیں، داخل کرنا ہے۔ یہ جو فرق ہے یہ آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اصلاح ہو قرآن کریم میں جہاں جہنم کے متعلق آتا ہے ادخلہ ایاہا، اس کا معنی بنتا ہے اسے اس میں داخل کر دیا۔ بس اصلاح النار، آگ میں داخل کیا، اور چونکہ آگ جلاتی ہے اس لیے لفظ صلح کا معنی اس میں داخل ہو جاتا ہے، مگر قرآنی محاورے میں محض داخل کرنے، آگ میں داخل کرنے کے لیے لفظ اصلاح آتا ہے۔ اور کسی کو روحانی عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے بھی صلح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا صلح للصید، نصب لہ الشرکہ، شکار کے لیے اگر جال نصب کیا جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں اس نے صید کے لیے صلح کیا، یعنی جس بیچارے کی آزادی چھن جائے اور بعد میں آخر اس کو بھوننا ہی ہے، اس کے لیے لفظ صلح کا بہترین استعمال ہے۔ ایک دوسری کا مضمون جو ہے جلنے کا، اسی کے تعلق میں نماز کو بھی لفظ صلح کے ساتھ باندھا گیا ہے، اور پرانے ائمہ میں حضرت امام راغب ہیں جن کو اس طرف توجہ ہوئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بہت ہی کھول کر بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ لفظ نماز الصلاۃ لفظ صلح سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے جلانا۔ بس وہ لوگ جو اپنے نفوس کے گندوں کو اللہ کی محبت کی آگ میں جلاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اگر نماز اس جلن سے خالی ہو کہ گناہ اسی طرح رہیں اور ان کو آنچ بھی نہ آئے تو وہ نماز نہیں ہے۔ اس پہلو کو خاص طور پر رمضان میں احمدیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بکثرت اس کا ذکر فرمایا ہے، اور بہت سی گہرے عارفانہ مضامین اس مضمون سے باندھے ہیں کہ محبت الہی کی آگ ہی ہے جو گناہ کو بھسم کر سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ جتنی اس محبت میں تمازت ہوگی اتنے ہی گناہ جلیں گے، اور اگر کم تمازت ہوگی یعنی اللہ کی آگ کی محبت کی آگ کی گرمی کم محسوس ہوگی تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو جل سکتے ہیں، جن کو زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہے جلنے کے لیے وہ نہیں جلیں گے۔ جیسے بعض دھاتیں ہیں جو اپنے پگھلنے کے لیے بہت بڑا ٹیمپریچر چاہتی ہیں، تو بہت گہرا گناہ اور گناہ کو دور کرنے کا فلسفہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لفظ صلاۃ سے نکالا ہے۔ ہمیں صلاۃ میں تم اللہ کی محبت میں اپنی جلن کو، یعنی خدا کی خاطر جو گرمی محسوس کرتے ہو محبت کی، اس کو جتنا بلند کرتے چلے جاؤ گے اسی حد تک تمہارے گناہ بھسم ہوتے چلے جائیں گے، اور جب یہ چیز درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو انسان معصوم ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے گناہ تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور گویا کل عدم ہو جاتے ہیں۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو اس کا یہ معنی ہے اصل میں وہ شخص جو اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنے گناہوں کو ختم کرتا ہے، ان گناہوں کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ آگ بھسم کر کے بالکل مٹا ڈالتی ہے، اور پھر ایسا جیسے اس کا گناہ راہی کوئی نہ ہو۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ آج توبہ کرو اور پھر کل ضرور توڑو، اور پھر توبہ کرو پھر توڑو اور تمہارے گناہ سب زائل ہوتے چلے جائیں گے۔
یہ عمل جو ہے یہ توبہ کے منافی عمل ہے. توبہ دراصل اپنے آخری نتیجہ کے لحاظ سے چسپاں ہوتی ہے. ابھی کچھ دن ہوئے ایک احمدی بچی کا مجھے خط آیا یہاں ہندوستان سے. اس نے کہا کہ میری ایک سہیلی ہے انگریز، وہ یہ کہتی ہے کہ توبہ کر لو تو گناہ مٹ جاتے ہیں سب، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، اس لیے بے شک جو مرضی کرتی پھرو اور ہر دفعہ کرنے کے بعد توبہ کر لو. اب وہ یہ شیطانی وساوس ہیں جن کے ذریعے یہ معاشرے کو برباد کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھا اس نے کہ بتائیں میں اس کی بات کس حد تک درست ہے. میں نے کہا یہ بات تو درست ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف فرما سکتا ہے، مگر اس نیت سے کہ چونکہ خدا معاف کر دے گا انسان گناہوں میں بے حیا ہوتا چلا جائے اور جسارت اختیار کرے، یہ خودکشی ہے، اس کے سوا اس کے کوئی معنی نہیں. وہ شخص لازماً برباد ہوگا. اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ اس لڑکی سے تم کلیتاً قطع تعلق کر لو، اس کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس سے دوستانہ مراسم قطع کر لو، ورنہ یہ تمہیں برباد کر دے گی. تو یہ بھی ایک فلسفہ بنا ہوا ہے. توبہ کے مضمون کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں اب اسی بحث میں ایک عالم ہیں جو غالباً قرطبی ہیں، وہ جنہوں نے یہ اٹھایا ہے سوال کہ کوئی انسان بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جا سکتا، ناممکن ہے. کہ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جو کبائر ہیں ان کو چھوڑ کر جو روزمرہ کے معمولی گناہ ہیں ان کے متعلق تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم ان کو معاف کر دیں گے. اور کبائر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے. اب بتاؤ کیا باقی رہ گیا؟ صغائر یہاں معاف اور کبائر وہاں معاف ہو گئے. اب اس کے بعد تو ہر چیز جائز ہو گئی. بڑے سے بڑا ظلم بھی کرو تو وہ کبائر میں ہی ہے نا، کبائر سے اوپر تو کوئی اصطلاح نہیں ہے. اور کبائر میں شرک بھی داخل ہے. اسی عجیب مضمون نکالتے ہیں ایک ایسی لغو بحثوں میں مبتلا ہو کے. مسلمان بھی تو شرک کرتا ہے، اور شرک ظاہری بھی ہوتا ہے اور مخفی بھی ہوتا ہے، اور وہ سارے کبائر ہیں، بلکہ دراصل گناہ کی بنیادی شرک ہے. تو مضامین کو اگر لفظی ہیر پھیر میں انسان الجھا دے تو سارے مضامین ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں. تو مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ لفظ باطل کی بحث ہو رہی ہے اور سب نیکیاں باطل کر دیں، قرآن کی ہر پاکیزگی کو باطل کرتے چلے جاتے ہیں. خدا کے تخلیق کے جو اعلیٰ تقاضے ہیں جن کا حق سے تعلق ہے، حق کے سوا اس نے کچھ نہیں پیدا کیا، سب کو باطل بناتے چلے جاتے ہیں. تو یہ معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں جو علماء کی جو لفظی بحثیں تھیں نا، انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے. ورنہ نیک لوگ تھے، روشن خیال تھے. میں نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا وہ خود گناہوں پر جرات کرتے ہوں گے. اپنے نفس کے لیے وہ حفاظت ضرور کرتے ہوں گے، مگر چونکہ بحثوں میں چل پڑے ہیں اس لیے لفظی بحثوں سے ایک سے دوسری میں منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں. یسیرہ الیسیر القلیل، تھوڑا، اور الحین یعنی آسان. یسیرہ کا ایک مطلب ہے معمولی سا، اور ایک ہے وہ آسان. یسر الرجل یسر یسرن، نرم اور مٹھی ہوا، لانا یعنی نرم ہو گیا. ونقادہ، اور وہ اس نے لغام پہن لی، مٹھی ہو گیا. ایسر الرجل سارا ذا غنا، اگر کہیں ایسر الرجل تو مطلب ہے وہ دولت مند ہو گیا. یہ اصول ممالک نے ترجمہ دیا ہے. علامہ ابو عبداللہ القرطبی کہتے ہیں ذالکہ کا مذہب یسر کی لفظ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اس میں یسر کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں یا تو مالدار ہونا یا کسی چیز کا بہت آسان ہو جانا، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ ذالکہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یسیر ہے. اس بحث میں علامہ راضی فرماتے ہیں کہ اشارۃ الی القتل لأنه اقرب مذکور،
یہاں مراد قتل سے ہے، کیونکہ قتل قریب ترین وہ بات ہے جس کا ذکر چلا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہے، کہاں وہ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا۔ تو امام راضی کے نزدیک قتل، ہر قسم کا قتل گناہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس مضمون کو کھولا ہے، اور ذالکہ سے مراد وہ قتل ہے جو عدواناً ہو، جو ناجائز اور ناحق ہو۔ تو فرمایا لا تقتلوا انفسکم، سوائے اس کے کہ ومن یفعل ذالک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، جو بھی قتل ظلم اور عدوان کی راہ سے کرے گا وہ ہے جو ضرور آگ میں داخل کیا جائے گا، مگر ان دو شرطوں کے علاوہ جو قتل کرتے ہو تم، جو شریعت سے جائز قرار پاتے ہیں شرعی احکام کی روح سے، وہ قتل مستثنیٰ ہیں۔ انہوں نے اس مضمون کو مربوط کر کے یہ معنی لیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں من یفعل ذالک عدوانا وظلما میں اس سے پہلے کے تمام احکامات جو گزر چکے ہیں وہ سارے اس میں داخل ہیں، اور ظلماً اور عدوان کے مضمون کے تابع ہر قسم کے گناہ، کبائر، صغائر وغیرہ یہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ آسان کے تعلق میں بعض علماء متنبہ کرتے ہیں کہ اسے روزمرہ کے انسانی استعمال کی طرح اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ حضرت امام راغب ہیں یا امام راضی پہ دیکھتا ہوں گے، اکثر اعلیٰ معرفت کے نکات تو ان دونوں کی طرف سے ہی سامنے آتے ہیں۔ یہ امام راضی نے تو نہیں بیان کیا، غالباً کسی اور نے یہ بحث اٹھائی ہے، اور بڑی اہم بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا ہے کہ اس پر یہ چیز آسان ہے، اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ بعض چیزیں اس کے لیے مشکل بھی ہوں گی، اور یہ آسان ہے، حالانکہ خدا کی قدرت کاملہ کے نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو کان ذالک علی اللہ یسیرا کہ پھر کیا معنی بنیں گے؟ یہ بات جو لکھی ہے یہ حضرت امام راضی نے لکھی ہے، تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 73۔ وہ کہتے ہیں ناممکنات اللہ کی قدرت کے سامنے ایک جیسے ہیں، جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں وہ خدا کے نزدیک ناممکن نہیں ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ لہذا یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ بعض افعال اسیر ہیں، بعض افعال اس پر بعض دوسرے افعال کی نسبت آسان ہیں، بلکہ یہ خطاب ہمارے عام فہم محاورے کے مطابق ہے، جیسے فرمایا ہوا احون علیہ، یہاں تحدید میں مبالغہ مراد ہے، یعنی کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ بڑا اچھا نقطہ ہے جو حضرت امام راضی نے بیان فرمایا۔ مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ بات آسان ہے تو مراد یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ کسی بھی طرح بھی تم اس سے بچ نکلو گے، یعنی تم جو چاہو طریقے اختیار کر لو، ناممکن ہے کہ تم خدا کی پکڑ سے بچ سکو، کیونکہ تمہیں پکڑنا اور تمہیں گھیرے میں لینا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے، یعنی مشکل کے مقابلے پر آسان نہیں، بلکہ گناہ کرنے والے کو متنبہ کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے، جیسے انسانی محاورے میں کہتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو تمہیں پکڑنے میں کوئی دقت پیش آئے گی، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے، اس لیے یہ بھی آسان ہے، یہ معنی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو ذکر آتا ہے، ایک آدمی نے وصیت کی تھی کہ مجھے جلا کر خاک کر دینا اور میری راکھ اور خاک کو پھر تیز ہواؤں میں اڑا دینا ہر طرف، اس طرح میں خدا کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کیا اور اس کو آخرت میں دوبارہ ایک وجود بخشا،
اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا. تو آسان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتا ہی کوئی نہیں. وہ تم جو چاہو ذریعے اختیار کر لو، آخر قابو آؤ گے. کیونکہ خدا کے قانون کو خدا کی طرف سے جاری کرنا خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اچھا جی، السلام علیکم.